بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ حالت روزہ میں اگر غسل فرض ہو جائے تو پھر یہ کس طریقے سے ادا کریں گے، اور ساتھ ہی اگر پہلے سے غسل فرض ہو تو کیا روزے کا آغاز کر سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو پہلے تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ حالت روزہ میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس میں صرف ایک فرق ہے کہ ہم غرغرہ وہ نہیں کریں گے، یعنی کلی کے اندر بہت زیادہ مبالغہ نہیں کریں گے۔ البتہ اس کے علاوہ جو کلی کرنا ہے، اچھی طریقے سے منہ کے پرزوں تک ایک ایک حصے تک پانی پہنچانا، اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور جس طریقے سے ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے تو ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے، لیکن اس میں یہ لحاظ کیا جائے گا کہ ہم بہت زیادہ اس کے اندر مبالغہ نہ کریں ہوئے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے جو وہ دماغ تک پانی پہنچ جائے۔ تو اس کا لحاظ کیا جائے گا کہ بس ناک کی نرم ہڈی تک پہنچے اور بہت زیادہ مبالغہ اس میں بھی نہ کیا جائے۔ اور باقی جو ہمارا غسل کرنے کا طریقہ کار ہے کہ پورے جسم پر ایک ایک حصے پہ پانی پہنچانا، اس طریقے سے پھر اس میں غسل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر غسل فرض ہو اور سحری ہم نے کرنی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم سحری بھی کر سکتے ہیں اور روزے کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو اس کے اندر پھر ہمیں اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم سحری سے پہلے ہم اچھی طریقے سے کلی کر لیں، غرغرہ کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں۔ اور باقی اگر ہمارے پاس وقت کم ہے تو پھر جو بقیہ غسل ہے، یعنی پورے جسم پر پانی بہانا، وہ پھر ہم سحری کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ آغاز کرنے کے لیے، روزے کا آغاز کرنے کے لیے اگر غسل فرض ہے تو حالت جنابت سے پاک ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ حالت جنابت میں بھی ہم روزے کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ غسل کے جو دو فرائض ہیں، یعنی کلی کرنا، غرغرہ کرنا اور اس کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا، یہ ہم روزے کا آغاز کرنے سے پہلے کر لیں۔ اور باقیہ جو فرض ہے، یعنی پورے جسم پر پانی بہانا، وہ روزے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، سحری کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر حالت روزہ میں ہی غسل فرض ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہم حالت روزہ کے اندر صرف کلی کریں گے، غرغرے میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں کریں گے، غرغرے کی طرف نہیں جائیں گے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ نہیں کریں گے، ناک کی نرم ہنڈی تک پانی چڑھائیں گے۔ اور پھر جب روزہ افطار ہو جائے گا تو پھر ہم یہ غرغرہ اور ناک میں پانی چڑھانے کا جو سلسلہ ہے یا جو معاملہ رہ گیا تھا وہ پھر بعد میں ادا کیا جائے گا۔